بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائیں۔ آج ہم سبق نمبر 4 حصہ دوم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے سبق کے اندر مشہور فقہی اصطلاحات پڑھی تھی، جن میں سے 6 تعریفات پچھلے سبق کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم مشہور فقہی اصطلاحات حصہ دوم پڑھنے جا رہے ہیں۔ جو ہم نے پچھلے سبق میں 6 تعریفات پڑھی تھی: فرض، واجب، مندوب، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی۔ آج ہم مباح، سبب، شرط اور رکن، مانع، صحت اور ادا، قضا، اعادہ، ان کی تعریفات پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے مباح۔ مباح کسے کہتے ہیں؟ فقہا کے نزدیک یا علم فقہ کے اصطلاح میں مباح وہ ہے جس کے کرنے یا نہ کرنے کا شریعت نے اختیار دیا ہو۔ جس کے کرنے یا نہ کرنے کا شریعت نے اختیار دیا ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ اصول شریعت کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہ ہے کہ تمام اشیاء میں اصلاً اباحت ہے۔ تمام اشیاء میں اصلاً اباحت ہے، جب تک کہ کسی طرح کی ممانعات یا حرمت نہ آ جائے۔ تو اس لیے مباح وہ ہوگا جس کے کرنے یا نہ کرنے کا شریعت نے اختیار دیا ہے۔ البتہ حکم کے اعتبار سے اس کے کرنے پر ثواب نہیں اور نہ کرنے پر عقاب نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے، فقہا نے لکھا ہے کوئی بھی مباح عمل نہ اس کے کرنے پر کوئی ثواب ہے نہ عقاب، اور نہ اس کے کرنے کا شریعت نے پابند کیا ہے نہ کرنے کا۔ لیکن اگر مخصوص حالات پیدا ہو جائیں تو پھر مباح کا کرنا بسا اوقات واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا مضطر کے لیے جب وہ اس حالت کو پہنچ جائے کہ اس کی موت واقع ہونے کا خطرہ ہو تو پھر اس کے لیے کھانا واجب ہے، اور اتنا کھانا واجب ہے جس سے اس کی زندگی بچ سکے۔ نمبر 8 ہے سبب۔ سبب جمہور کے ہاں سبب اس چیز کا نام ہے جس کے پائے جانے سے مسبب یعنی حکم پایا جائے۔ یعنی سبب اس چیز کے پائے جانے کا نام ہے جس کی وجہ سے حکم مرتب ہو سکے، خواہ یہ عقل کے اعتبار سے حکم کے موافق ہو یا نہ ہو۔ خواہ یہ عقل کے اعتبار سے حکم کے موافق ہو یا نہ ہو۔ حکم کے موافق ہونے کی مثال جیسے نشہ آور ہونا شراب کے حرام ہونے کا سبب ہے، اور یہ عقل کے موافق ہے کیونکہ شراب عقل کو تباہ کر دیتی۔ غیر موافق کی مثال جیسے زوال شمس کا سبب ہونا نماز ظہر کے وجوب کا۔ زوال شمس کا سبب ہونا نماز ظہر کے وجوب کا، کہ یہ غیر موافق ہے، عقل کے موافق نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، کہ نماز قائم کرو سورج کے ڈھلنے کے وقت۔ سورج جب زوال سے اترے تو اس وقت نماز ظہر ادا کرو۔ اس کو فقہا سبب کہتے ہیں۔ نمبر 9 شرط اور رکن۔ نمبر 9 شرط اور رکن۔ شرط کہتے ہیں جس پر کسی شے کا وجود موقوف ہو مگر وہ اس کی حقیقت اور ماہیت میں داخل نہ ہو۔ علم فقہ کے اصطلاح میں شرط کہتے ہیں جس پر کسی شے کا وجود موقوف ہو مگر وہ اس کی حقیقت و ماہیت میں داخل نہ ہو۔ جیسے وضو کا نماز کے لیے شرط ہونا، کہ نماز موقوف ہے وضو پر لیکن وضو نماز میں داخل نہیں ہے۔ وضو نماز میں جز ہو کر داخل نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں شرط۔ ایک ہے رکن۔ رکن کہتے ہیں جس پر کسی شے کا وجود موقوف ہو اور وہ چیز اس کی حقیقت و ماہیت میں داخل ہو۔ جس پر کسی شے کا وجود موقوف ہو
اور وہ شے اس کی حقیقت و ماہیت میں داخل بھی ہو، جیسے رکوع کا نماز کے لیے رکن ہونا، کہ رکوع نماز میں ایسے طور پر داخل ہے کہ وہ نماز کا ایک جز ہے، رکن ہو کر داخل ہے، اس کو علم فقہ میں رکن کہتے ہیں۔ نمبر 10، مانع۔ علم فقہ کی اصطلاح میں مانع اس چیز کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے حکم میں رک جانا موقوف ہونا پایا جائے۔ مانع اس چیز کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے حکم میں رک جانا موقوف ہونا پایا جائے۔ پھر یہ مانع دو طرح کا ہوتا ہے، مانع کبھی تو عارضی اور وقتی ہوتا ہے اور کبھی دائمی ہوتا ہے۔ مانع عارضی کی مثال جیسے دین کا ذمے میں ہونا وجوب زکوٰۃ سے مانع ہے، دین کا ذمے میں ہونا یہ وجوب زکوٰۃ سے مانع ہے، لیکن یہ مانع کیسا ہے؟ عارضی۔ مانع عارضی ہے، وقتی ہے، اور ایک ہوتا ہے مانع دائمی۔ مانع دائمی، مانع دائمی کی مثال جیسے باپ ہونا وجوب قصاص سے مانع ہے دائمی طور پر، باپ ہونا وجوب قصاص سے مانع ہے دائمی طور پر، یعنی جب بھی باپ بیٹے کو قتل کر دے تو قصاص واجب نہیں ہوگا، کیونکہ مانع دائمی اس کا باپ ہونا کو پایا گیا۔ نمبر 11، صحت۔ اصطلاحات مشہورہ میں سے 11ویں اصطلاح کون سی ہے؟ صحت۔ علم فقہ کی اصطلاح میں صحت شریعت کے حکم کے موافق ہونے کو صحت کہتے ہیں، شریعت کے حکم کے موافق ہونے کو صحت کہتے ہیں۔ صحت سے نکلا ہے صحیح، صحیح وہ ہے جس کے ارکان اور شرائط شرعیہ مکمل ہوں، صحیح وہ ہے جس کے ارکان اور شرائط شرعیہ مکمل ہوں۔ اب اس تعریف کے لحاظ سے صحت کا مفہوم عبادات میں الگ ہے اور معاملات میں الگ ہے۔ عبادت میں صحت کا مفہوم کیا ہوگا؟ کہ وہ اس طرح ادا ہو، عبادت اس طرح ادا ہو جیسے شریعت کے حکم کا تقاضا ہے اور قضا بھی ذمے میں نہ پائی جائے، اس کو کہتے ہیں عبادت کی صحت، عبادت کا صحیح ہونا۔ اور معاملات کی صحت کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے جائز کردہ اثرات ان پر مرتب ہوں، شریعت کے جائز کردہ اثرات ان پر مرتب ہوں۔ البتہ ایک بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ عبادات میں تو علماء کا اتفاق ہے کہ وہ یا تو صحیح ہوتی ہیں یا غیر صحیح، تیسری کوئی تقسیم نہیں ہے، تیسری کوئی اصطلاح نہیں عبادات میں۔ البتہ معاملات میں عند الاحناف تقسیم 3 رکنی ہے، معاملات میں تقسیم 3 رکنی ہے عند الاحناف، یعنی وہ معاملہ یا صحیح ہوگا یا غیر صحیح، پھر غیر صحیح ہو کر یا باطل ہوگا یا فاسد۔ مگر احناف کے علاوہ بقیہ فقہا کے نزدیک باطل اور فاسد ایک ہی معنی میں مستعمل ہے۔ اب غیر صحیح کس کو کہیں گے؟ غیر صحیح اس معاملے کو کہتے ہیں جو اپنی شرائط اور ارکان کے اعتبار سے کامل اور مکمل نہ ہو۔ غیر صحیح کی ایک قسم ہے عقد باطل۔ عقد باطل کسے کہیں گے؟ عقد باطل اس معاملے کو کہتے ہیں جو اصل عقد کے اعتبار سے ہی ناقص اور نامکمل ہو، جو اصل عقد کے اعتبار سے ناقص اور نامکمل ہو، اصل عقد کے اعتبار سے اس میں خلل ہو، پھر خواہ وہ خلل رکن میں ہو یا غیر رکن میں، جیسے مجنون کی بے یا ناسمجھ بچے کی بے۔ غیر صحیح کی دوسری قسم ہے عقد فاسد۔ عقد فاسد اس معاملے کو کہتے ہیں جو اصل عقد کے اعتبار سے تو درست ہو، جو اصل عقد کے اعتبار سے تو درست ہو لیکن وصفاً درست نہ ہو، وصفاً درست نہ ہو۔ مثلا بے سمن مجہول کے ساتھ کرنا، اب اصل عقد کے اعتبار سے تو یہ صحیح ہے کہ بے کی ہے، سمن کے بدلے میں کی ہے، بقیہ سارے ارکان مکمل ہیں، لیکن بے سمن مجہول سے کی ہے تو سمن مجہول کا ہونا، سمن کا مجہول ہونا یہ وصفاً درست نہیں ہے، وصفاً یہ عقد ناقص اور نامکمل ہے، اس کو کہتے ہیں بے فاسد۔ فساد کسے کہتے ہیں؟ فساد فقہا کے نزدیک علم فقہ کی اصطلاح میں فساد
تصرفات میں ایسی مخالفت کا ارتکاب کرنا، تصرفات میں ایسی مخالفت کا ارتکاب کرنا جو شرعی تشکیل شدہ نظام کے خلاف ہو، جو شرعی تشکیل شدہ نظام کے خلاف ہو، تاہم یہ مخالفت ایسی جہت سے واقع ہوئی ہو جو عقد کو مکمل کرنے کی جہت تھی، جو عقد کو مکمل کرنے کی جہت تھی، جس کی وجہ سے اس عقد کو فاسد کرنا ضروری ہو گیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس مخالفت کا ارتکاب عقد کو صحت اور بطلان کے بیچوں بیچ ایک ایسی معلق کیفیت سے متصف کر دیتا ہے۔ فساد، اس مخالفت کا ارتکاب عقد کو صحت اور بطلان کے بیچوں بیچ ایک ایسی معلق کیفیت سے متصف کر دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں نہ تو وہ عقد باطل کہلاتا ہے کیونکہ اس کے اساسی اور جوہری ارکان موجود ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ اس طور پر صحیح ہوتی ہے کہ اس پر صحت کا حکم لگایا جا سکے، کیونکہ اس کی فری جہت کے اندر خلل واقع ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں فساد، اور جب فساد پایا جائے تو اس بے کو کہتے ہیں بے فاسد۔ فساد کے اسباب چار ہیں، عند الفقہا فساد کے اسباب چار ہیں۔ نمبر ایک جہالت، نمبر دو غرر، نمبر تین زبردستی، نمبر چار کسی ممنوع فاسد شرط کا ہونا۔ یہ چار اسباب ہیں فساد کے، فساد عقد کے۔ 12ویں تعریف ہے، 12ویں اصطلاح ہے ادا، قضا، اعادہ۔ ادا، قضا اور اعادہ۔ ادا کسے کہتے ہیں؟ ادا کہتے ہیں واجب فعل کو اس کے مقررہ وقت میں ادا کرنا، جو وقت اس کے لیے شریعت کی طرف سے مقرر کیا گیا ہو، جیسے فجر کو فجر کے وقت میں ادا کرنا، صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے۔ اعادہ، نمبر دو اعادہ۔ اعادہ کہتے ہیں فعل واجب کو دوسری مرتبہ اسی وقت میں ادا کرنا جو شریعت کی طرف سے وقت مقرر کیا گیا تھا، اس کو کہتے ہیں اعادہ۔ قضا، قضا کہتے ہیں فعل واجب کو وقت مقررہ کے گزر جانے کے بعد ادا کرنا۔ تو یہ تعریفات تھیں، اصطلاحات تھیں، مشہور فقہی اصطلاحات۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اور دین کی صحیح سمجھ بوجھ آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔